حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم نجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ويعلمون ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا. رواه البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اذان اور پہلی صف کی فضیلت کو، اس کے ثواب کو جان لیں تو اس کے حاصل کرنے کے لیے اگر قرعہ اندازی کرنا پڑے، یعنی چٹھیوں میں نام ڈال کر اٹھانا پڑے، تو لوگ قرعہ اندازی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اول وقت میں نمازوں کو ادا کرنے اور نماز پڑھنے کی اگر فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ اس کی طرف بہت زیادہ آگے بڑھیں گے، سبقت کریں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز میں حاضر ہونے کا ثواب اور اس کا اجر اگر معلوم ہو جائے تو لوگ ان میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے، اگرچہ کہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کر مسجد میں کیوں نہ آنا پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر 4 باتوں کی فضیلت بیان کی، اور فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اجر کو، ان کے ثواب کو نہیں بتایا کہ اس چیز کا اتنا ثواب ہے، اس چیز کا اتنا ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات اذان کی اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائی. یہ باب جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ اذان کی فضیلت کا باب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی اتنی عظیم فضیلت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا، بتایا کہ اگر اذان دینے کی جو فضیلت ہے، اگر انسان کو اذان دینے کی فضیلت اور اس کے اجر اور ثواب کا اگر پتہ چل جائے تو پھر مسلمانوں کے درمیان اذان دینے کے لیے چٹھیاں اٹھانا پڑے گی. کوئی آدمی اذان سے دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ قرعہ اندازی کے ذریعے جس آدمی کا نام آئے اس طریقے سے لوگ آگے بڑھ کر اذان دینے کی کوشش کریں گے. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بھی اتنی ہی زیادہ فضیلت ہے. پہلی صفوں کے اندر نماز میں حاضر ہونا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کو پڑھنے کی کوشش کرنا اور پہلی صفوں میں اپنے لیے جگہ تلاش کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ فرض نمازوں کو ان کے اول وقت میں پڑھنے کی کیا اہمیت ہے تو لوگ سبقت کر کے آگے بڑھ کے اول وقت میں نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عظیم سنت ہے، ہر نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں ادا کیا، لیکن سوائے عشاء کی نماز کے. عشاء کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یا پھر رات کے اگلے حصے میں اللہ کے نبی نے اس کو پڑھا اور اس کی فضیلت کو وہاں پر بیان کیا. اس کے علاوہ جتنی بھی 4 نمازیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، اللہ کے نبی نے ان تمام نمازوں کو اول وقت میں پہلے وقت ہونے کے ساتھ ہی اس کو ادا کیا اور اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو بیان کیا کہ اگر اس کی اہمیت انسان کو معلوم ہو جائے تو کبھی اول وقت کو انسان ٹالے گا نہیں اور اس کو اول وقت کو گنوائے گا نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی اہمیت اور اس کے اجر و ثواب کا اگر انسان کو علم ہو جائے تو انسان مجبوری کی حالت میں بھی فجر اور عشاء کی نماز میں مسجدوں میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے. اگر انسان کو چلنے نہیں آتا
اگر اس کو چلنے کی سکت نہیں تو اپنے کمر کے بل گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد میں لائے گا تاکہ عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کی فضیلت بیان کی: اذان کی فضیلت، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت، اول وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت، اور عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت۔ صرف اللہ کے نبی نے مبہم بات بیان کی، اتنی عظیم فضیلت ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو انسان اس کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے اس کا اجر اور ثواب گن کر نہیں بتایا کہ اس کی 10 نیکیاں ہیں، اس کی 100 نیکیاں ہیں، اس کی 1000 نیکیاں ہیں۔ بعض اللہ رب العالمین نے بعض اعمال کا اجر اور ثواب اپنے پاس چھپا کر اس کا اجر و ثواب رکھا، اس کو بتایا نہیں اللہ رب العالمین نے۔ جیسے روزوں کے بارے میں رمضان میں ہم نے سنا کہ روزوں کا بدلہ اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں اس کو اس کا اجر عطا کروں گا۔ تو بعض اعمال اللہ رب العالمین نے اس کا اجر و ثواب اپنے پاس مخفی رکھا، اس کو بتایا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ رب العالمین اس کا اجر، اس کا بدلہ لوگوں کو دے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق اللہ رب العالمین اس کا اجر اور ثواب بندوں کو عطا کرے گا۔ تو اس روایت کے اندر جو ہمارے باب سے متعلق ہے وہ اذان ہے، اذان کی اہمیت ہے، اذان کو دینے کی جو فضیلت اور جو اہمیت ہے اس روایت سے ہم کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔